علامہ فاروقی صاحب، الحمدللہ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. چلیں، اللہ کا شکر ہے. جی سر، حکم کریں. میں جو ہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا. میرا یہ کہنا ہے کہ میں اگر آپ نے میرے جو سوالات ہیں ان کا تشفی بخش جواب دیا تو میں آج شیعہ ہونے کا اعلان کرنے کا ارادہ ہے. چلیں جی. میں عالم دین نہیں ہوں. میرے نظر میں جتنے عالم دین ہیں نا وہ حرام خور ہوتے ہیں. میں نیشنل لیول کا فٹ بال انڈیا، اتنا گریٹ انڈیا میں نیشنل لیول کا فٹ بال کھلاڑی اور ایتھلیٹ رہا ہوں. مزاج کا سخت ہوں. میں آج اگر آپ نے میرے جوابات دیے سوالات کے تو میں آج شیعہ ہونے کا اعلان کروں. ٹھیک ہے، پھر اس کا شرط یہ ہے کہ آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب میں جواب دے رہا ہوتا ہوں تو آپ میری جواب کو سنیں گے. جی بالکل. بسم اللہ کریں. اور ہمیں آپ کی شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں ہم پہ کوئی منت احسان نہیں کرتے کہ آپ شیعہ ہو جاتے ہیں. یا آپ کے اپنے بلائی کے لیے اگر آپ حق کو مانیں گے، اگر آپ سن لیں فاروقی صاحب، اگر آپ حق کو سنیں گے، اگر آپ حق کو مانیں گے، دین حق کو مانیں گے، یہ آپ کی اپنی بلائی کے لیے بہتر ہے. داڑھی آپ کی سفید ہے، کل دنیا سے جانا. آپ کو خوش کرنا نہیں ہے، آپ کو خوش کرنا نہیں ہے. دیکھیں، ہمارا پہلا شرط یہ تھا کہ آپ ہماری بات نہیں کاٹیں گے نا. وہ پہلے ہی آپ نے کاٹنا شروع کر دیا. چلیں سوال کریں. 2 منٹ ان کو بات کرنے دیں، پھر آپ کو 2 منٹ دیتے ہیں، آپ ان کا رپلائی کریں. جی علامہ صاحب. یہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں ان کے شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہ احسان جتائیں گے کہ یہ شیعہ ہو جائیں گے. شیعہ مذہب حق ہے، مذہب اہل بیت علیہ السلام حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حق ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، جیسے قرآن حق ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج، ان کا مذہب، ان کا اتباع کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے. یہ بات حق ہے. اگر یہ مانیں گے تو ان کے اپنے لیے، ان کے اپنی نسل کے لیے کی بلائی ہے. نہیں مانیں گے تو جیسے جو مسلمان نہیں ہوتا نا، کوئی ہندو ہوتا کہتا میں مسلمان نہیں ہوتا، اس سے اسلام کو کوئی ضرر نہیں ہوتا. جی فاروقی صاحب. ہاں، میں ان کی بات کٹ کرنے کی نیت سے نہیں، میں نے وہ وضاحت کی تھی. وہ بات اگر کٹ ہوئی تو میں آگے سے خیال رکھوں گا. میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا پہلا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، کرنا چاہیے، فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند ترین ثابت ہے. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں شیعان علی ہونے کو تیار ہوں. اور اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ شیعہ حضرات ہی صحیح شیعان علی ہیں. یہ پہلا سوال ہے آپ کا. ایک سوال کریں گے نا. جی پہلا سوال. دیکھیں، شیعہ بولتے ہیں کس کو نا، وہ پتہ ہے کہ کیا شیعہ حضرات واقعاً شیعہ ہیں یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں شیعہ حضرات واقعاً شیعہ نہیں ہیں. میں خود کہتا ہوں میں شیعہ قوم سے خود ناراض ہوں، اور شیعہ قوم، شیعہ علماء سے کس پہ میری بہت غضب ہے، اور ان کو میں مردود ترین قوم سمجھتا ہوں. یہ خود جماعت عمریہ کی ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے لگے. یہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. یہ شیعہ حضرات، انہوں نے خود اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر سیستانی، بلوچستانی، شیرازی، خامنئی، ان لوگوں کو اپنا امام بنایا. اور ان کے علماء اتنے ان کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کے مراجع ان کے علماء کو ایسے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا کیا ہے، یہ جو ہے خامنئی کا رتبہ جو ہے یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہے. سیستانی کا رتبہ جو ہے یہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ملاقات ہوتی ہے. بہرحال اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ثابت کریں کہ شیعہ حضرات واقعاً شیعہ ہیں، تو اکثریت شیعہ نام کے شیعہ، اکثریت شیعہ علماء جو ہیں یہ کافر سے بھی بدتر ہیں. یہ دین حق کے غدار ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے یہ غدار ہیں، اور ان کو اس مذہب سے صرف ایک نامی تعلق ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں، فضائل سناتے ہیں، لیکن اتباع کرنے کے مسائل میں، ان سے عقیدہ لینے کے مسائل میں ان کے علماء بالکل اس لائن پہ نہیں ہیں. شیعہ حضرات نہ اپنا عقیدہ، یہ سن لیں اچھی طرح سے، شیعوں کی اکثریت جو ہے، اور شیعہ علماء کی اکثریت جو ہے، اور شیعہ مراجع کی اکثریت جو ہے، نہ اپنا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں، اور نہ ان کے افعال جو ہیں شیعہ حضرات جو اہل تقلید ہیں یہ اپنے حلال و حرام اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعوں کی اکثریت جیسے مسلمانوں کی اکثریت ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. لیکن جو واقعاً شیعہ ہیں، جو قول و فعل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، اگرچہ ان سے گناہ سرزد بھی ہو جائے، کوئی وہ معصوم نہیں ہے. وہ حضرات ہیں جو صرف اہل بیت علیہ السلام کو حجت مانتے ہیں.
مراجع کو حجت نہیں مانتے، مجتہدین کو حجت نہیں مانتے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے اقوال و افعال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اقوال و افعال کو حجت مانتے، ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، نہیں کہتے اس کا رتبہ امام علی علیہ السلام جیسا ہے، یہ ہمارے زمانے کے حسین ہیں، اس طرح نہیں کہتے۔ وہ حضرات کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ شیعوں کی اکثریت جو ہے ماشاءاللہ، کیا عرض کروں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بس نام کے شیعہ ہیں، یا کہتے تو ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن عمل میں یہ شیعہ نہیں، عقیدے میں یہ شیعہ نہیں ہے، چاہے وہ عوام ہے چاہے علماء ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے، اور ان سے اگر بات کرو، ان کے علماء سامنے بھی نہیں آتے نا کہ بات کریں، اور یہ اتنے فراڈی ہیں ان کے علماء، اتنے 420 ہیں، اگر ان سے بات کریں کہ بھئی آپ آئیے بات کریں نا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، اتنے اپنے عوام کو اتنے لوگوں نے جھوٹا وہ بیوقوف بنایا، جیسے اسماعیلی ہے نا، اسماعیلیوں کے امام آغا خانی، اسماعیلی بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز بھی کوئی چیز ہے، حج بھی کوئی چیز ہے، بس آغا خان آغا خان آغا خان۔ آغا خان نے ان کے لیے نماز معاف کرا دیا، روزہ معاف کرا دیا، حج معاف کرا، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حج جاتے ہیں، نہ ان کا نہ حلال و حرام کا پتہ ہوتا ہے، صرف آغا خان یا علی مدد کہتے ہیں، آغا خان کہتے ہیں، بس وہ ختم ہے۔ یہ شیعوں کی بھی یہ حالت ہے، ان کے علماء کو ان کے مراجع نے ایسے بیوقوف بنا دیا ہے کہ آپ نے تقلید کر دی، اہل بیت علیہ السلام کا ہاتھ دامن سے چھوڑ دیا، مرجع کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی تقلید کر دی، تو دنیا و آخرت میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ ہو ہی نہیں ہوگی، آپ بالکل آپ بری الذمہ ہیں، آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آپ سیدھا جنت چلے، ایسے ان کو بیوقوف بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو حالت ہے۔ اگر ان سے کہہ دو کہ آؤ بات کریں، وہ سامنے سے وہ گالیوں کو بوچھاڑ، ان کے پاس گالیوں کے علاوہ کچھ، شیعوں کے پاس گالی دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا، یہ صرف نام کی شیعہ ہیں، اور بہت ہی جیسے مسلمان نام کے مسلمان ہیں۔ جی سر، اگلا سوال آپ کا کیا ہے؟